یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں ہوں شاپارہ سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اپوزیشن کی لانگ مارچ ختم، دھرنا ختم اور استعفے بھی ختم۔ مریم نواز اور بلاول کے درمیان ہونے والے تند و تیز بیانات کے تبادلے کے بعد اب کافی حد تک سیز فائر ہو گیا ہے، لیکن اب یوسف رضا گیلانی کے اپوزیشن لیڈر بننے پر اختلاف سامنے آ گیا ہے۔ سوال یہاں پر یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا اپوزیشن کا اتحاد ٹوٹ گیا ہے یا پھر دوبارہ سے اپوزیشن جو ہے وہ اپنا سلسلہ سٹارٹ کرے گی، اور اس کے علاوہ لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کیا مستقبل قریب میں اپوزیشن پھر میدان میں اترے گی۔ اب یہ سوال کے ساتھ ساتھ میرا سوال آپ سے یہ کہ کیا کوئی اچھی خبر بھی ہے؟ کیا کہیں گے آپ ٹھیک کہہ رہی ہے کہ پی ڈی ایم کی تو شام غریبان ہے، ماتم ہے۔ اب پھر ان میں بیان بازی کا ایک اور راؤنڈ شروع ہو گیا ہے، ہو جائے گا، ہو گیا ہے۔ لیکن اچھی خبر بھی ہے پلیز ارشاد، کہ یہ جو شوگر مافیا تھی اس کے خلاف مقدمات بن گئے ہیں فائنلی۔ کوئی 469 ارب روپے کے ٹیکس نوٹسز ایف بی آر بھیج رہا ہے۔ اچھا، یعنی کوئی 470 ارب روپے کے۔ اور پھر یہ کہ اس میں جنہیں جرمانے ہوئے ہیں وہ بڑے سٹار ہیں، دو تو حکومت کے سٹار ہیں۔ ٹھیک، ایک یہ خسرو بختیار ہیں، 5 کھرب کے ٹیکس کھا گئے ہیں یہ۔ اچھا، پھر جناب جہانگیر ترین صاحب ہیں جو 7 ارب کے ٹیکس کھا گئے ہیں۔ پھر شریف فیملی ہے جس میں حمزہ ہے، ان کے بھائی ہیں، یہ کوئی 7 ارب کے ٹیکس، یہ 8 ارب کے ٹیکس یہ کھا گئے ہیں۔ ٹھیک، اس کے علاوہ جو ہے نا 110 ارب روپے کے وہ معاملات ہیں جو بلیک کی گئی، سٹا کھیلا گیا، منی لانڈرنگ کی گئی، یہ علیحدہ سے ہیں۔ اچھا، تو لگتا ہے کہ خالی خزانے میں جو کوئی ٹیکس کا ٹارگٹ پورا نہیں ہوا تو پیسے آ جائیں گے۔ اچھا، دوسری اچھی خبر ابھی بھی آئی ہے، پلیز، وہ اسد عمر کی ہے۔ پریس کانفرنس، انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ جو تیل کا بحران رہا ہے، جو تیل چوری ہوا تھا، پہلے تو چینی چوری ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تیل چوری ہوا تھا، آپ کو یاد ہے گندم بھی چوری ہوئی تھی، بالکل، اور آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ گیس کا بھی کوئی بڑا بحران بنا تھا۔ اب اس میں جو ہے اب آج انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ایف آئی اے کے حوالے کر رہے ہیں فورینزک آڈٹ کرنے کے لیے، اچھا، کہ تیل کمپنیوں کے خلاف، وہ تیل کمپنی میں بڑا مال بنایا، ٹھیک، بڑی بلیک میلنگ کی، بلیک کی انہوں نے، اور یہ کہ اس میں بڑے گھپلے تھے۔ اب لگ رہا ہے کہ جو احتساب کا یا کرپشن ختم کرنے کا ایجنڈا تھا شاید اب شروع ہو رہا ہے۔ کافی لیٹ ہو گیا ویسے، لیکن چلے جو اصل اس سے سارا بنا دیا گیا تھا سیاسی مخالفین کے خلاف، جس میں سے کچھ ڈھیلا نہیں نکلا، کچھ برآمد نہیں ہوا، الٹا خرچہ ہو گیا خزانے کا۔ بالکل، تو اب یہ ہے کہ وہ اب آ رہے ہیں سسٹم کی جو اندر جو کرپشن ہے، جو میں دھارتا رہا ہوں، کہتا رہا ہوں کہ اس سسٹم میں جاری ہے کرپشن، پہلے سے بھی زیادہ جاری ہے، اس سسٹم کے اندر ہے۔ جیسے چینی میں ہوئی، یہ اس حکومت کے تحت ہوئی، یہ گورننس کی ان کی ناکامی تھی۔ جیسے آٹے میں ہوئی، وہ ان کی گورننس کی ناکامی تھی۔ جیسے تیل میں ہوئی، جو ان کی اس کی ناکامی تھی۔ تو اب یہ لگتا ہے کہ اس طرف آئے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے اس طرف آنے کے بعد کچھ ہلچل اور اس سے آگے بھی ہوگی؟ اب دیکھنا ہوگا، پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں کوئی نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے۔ یہ بھی ویسے ہی پروپیگنڈا ہے، جیسے پہلے سیاستدانوں کے خلاف کرپشن کی مہم سے ہوا۔ تو لیٹ اس سی، لیکن کچھ شروعات ہوئی ہیں سسٹم کے اندر جو استعمال ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی حکومت نے کیا کیا ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کی اختیارات کم کر رہے ہیں اور اسٹیٹ بینک کے بڑھا دیے۔ ہاں سر، یہ اسٹیٹ بینک کا کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ آئی ایم ایف کی شرائط کا ہے، اور اب ایسا ہوگا، جو بری خبر ہے وہ یہ ہے کہ 140 ارب کے ٹیکس لگ گئے ہیں، اور یہ ہے کہ اب آپ کو بجلی کے بل میں 1000 ارب روپے اگلے سال کے اندر دینے پڑیں گے۔ مزید بوجھ ڈال دیا گیا ہے، ڈال دیا جائے گا آئی ایم ایف کی شرائط کے تحت۔ یہ اٹانومی جو با اختیار کیا گیا، آزاد کر دیا بالکل اسٹیٹ بینک کو، جو براہ راست اب آئی ایم ایف سے لیڈ لے گا۔
یہ بری خبریں ہیں, کافی زیادہ بری خبریں ہیں. اور اس میں یہ کہ اگلے ٹیکس بھی آپ دیکھیں گے 700 ارب کے ٹیکس لگ رہے ہیں. ٹھیک. تو یہ بری خبریں ہیں. شاید جب اپوزیشن کے لیے کچھ موقع بنے, کیونکہ جب اتنا مہنگی ہو جائے گی بجلی, تقریباً 10 روپے کا یونٹ مہنگا ہوگا. صحیح. غریب کا تو حشر. تو اگر 7-8 روپے کا یونٹ بک رہا تھا تو 17-18 روپے کا بکے گا. 220 ارب روپے کے تو کہہ رہے ہیں ہماری گیس کی 2 بڑی کمپنیاں جو ہے کہ وہ ہمیں 220% بڑھاؤ پر یونٹ. صحیح. تو عام گیس کا چولہا کیسے جلے گا؟ وہ تو بہت مشکل ہو جائے تو گا. لہذا قوم بل بلائے گی, اور رمضان کے بعد کافی اور بل بلائے گی. اچھا. اور پھر دیکھیں اپوزیشن کیا کرتی ہے. اب آئیں آپ اپوزیشن کے سوال پہ. جی اب بتائیے مجھے کہ کیا آپ کو لگتا ہے اتحاد جو ان کا بنا ہے وہ ٹوٹ جائے گا یا؟ دیکھیں پی ڈی ایم کا تو جسے کہتے ہیں نا پھلکا اڑنا, اچھا, وہ اڑ گیا ہے. اڑ گیا. ٹھیک. ان کا ڈھول پٹ گیا ہے, یا آپ کہہ لیں پھٹ گیا ہے. اب کیا ضرورت تھی جناب آپ استعفوں کو جوڑیں ایک دن پہلے پی ڈی ایم کے اجلاس سے؟ پہلے تو آپ لانگ مارچ کر رہے تھے اور دھرنے پہ بات ہو رہی تھی جس میں اتفاق ہونے چلا تھا, پھر آپ نے اٹھا کے اچانک جوڑ دیا اسے استعفوں کے ساتھ. اب آپ دیکھیے استعفوں کا معاملہ اٹھا تھا کہ سینٹ کے الیکشن کا بائیکاٹ بھی کرو. بالکل. اگر اپوزیشن سینٹ کے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیتی, گیم سے آؤٹ ہو گئی, تو پھر سینٹ کی ساری تقریباً بھر جانی تھی, اور جو نہیں بھرنی تھی, جو اگر فار ایگزامپل سندھ اسمبلی ساری, تو وہ خالی رہ جاتا. باقی سینٹ تو ختم نہیں ہو سکتی. اور پنجاب سے پورے لوگ لے آتے, کے پی سے پورے لوگ لے آتے, بلوچستان سے پورے لے آتے, 3/4 اکثریت ہو جانی تھی ان کی. اور جب 3/4 اکثریت ہو جانی تھی, پھر 18ویں ترمیم کی چھٹی ہو جانی تھی. میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی نے اس پہ اصرار کر کے, استعفے نہ دے پہ اصرار کر کے, اور یہ جو سینٹ کا الیکشن بائیکاٹ نہ کر کے اور ضمنی انتخابات بائیکاٹ نہ کر کے اچھا فیصلہ کیا, دانشمندانہ تھا. ٹھیک. اب آگے بات کہ بھئی یہ پیپلز پارٹی نے چھرا گھونپ دیا. بھئی پیپلز پارٹی تو پہلے سے کہہ رہی تھی کہ آپ استعفے ہم نہیں دیں گے, یا ابھی وقت نہیں ہے, یا یہ آخری کارڈ ہوگا. وہ الٹا یہ ہوا کہ وہ جو ایٹم بم چلنا تھا حکومت کے خلاف, وہ اپوزیشن کے خلاف چل گیا. بالکل صحیح. تو لہذا اس کے بعد یہ ہوا کہ مولانا تقریباً اجلاس ختم کر دیا اور وہ چلے گئے غصے میں. پھر جناب شروع ہو گئے کہ نئے سلیکٹر کو تیار کیا جا رہا ہے. یعنی اب عمران خان کی جگہ بلاول کو لانے کی تیاری کی جا رہی ہے. آپ کیا کہتے ہیں سوال؟ یہ مریم نواز نے کوئی اچھا بیان نہیں دیا تھا. صحیح. اسے کہتے ہیں بلو دا بیلٹ. اس کے جواب میں پھر بلاول بھٹو, آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک ان کے تلال چودھری ہیں, ہاں جی, کافی وہ منہ چھٹ کے جنہیں کہتے ہیں, انہوں نے کہا, انہوں نے کوئی ٹویٹ کیا تھا تو دیکھ نیوٹریلٹی کے حوالے سے پھپتی کسی تھی. صحیح. تو پھر انہوں نے جوابی پھپتی کس دی تھی. لیکن جب یہ بیان آیا ان کا مریم نواز کا, جو کہ بڑی سنبھل کے بات کرتے ہیں اور بڑے اچھے تعلقات انہوں نے کلٹیویٹ کیے پیپلز پارٹی کی نئی نوجوان لیڈرشپ کے ساتھ, یہ اچھی بات تھی کہ نئی نسل ویسی زبان استعمال نہیں کر رہی. لیکن جو ہی یہ بات جالے تو تب گئے. انہوں نے کہا یہ پنجاب کا خاندان ہے جو بار بار سلیکٹڈ ہوتا رہا, اور پیپلز پارٹی کو پنجاب سے نکالا گیا. پہلی بار کیسے نواز شریف وزیر اعلیٰ بن گئے تھے, پھر دوبارہ بے نظیر جب 88 میں جیتی, اس وقت پھر پنجاب میں کیا انجینئرنگ نہیں ہوئی تھی. صحیح. پیپلز پارٹی جو سویپ کر گئی تھی الیکشن, وہ پنجاب میں کیسے ہار گئی تھی صوبائی سیٹوں پہ. پھر اس کے بعد پھر کیا 90 کے الیکشن میں جھرول نہیں پھرا تھا, کیا 96 کے الیکشن میں جھرول نہیں پھرا تھا, جب پیپلز پارٹی میں سیٹیں 16-17 رہ گئی تھی. تو لہذا یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں ماضی میں, اور لیکن اس کا انہوں نے تانا دے دیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر وہ یہ ہوا کہ پھر مولانا فضل الرحمان اور پھر زرداری صاحب میں بات چیت ہوئی. انہوں نے کہا یہ کیا بچگانہ سیاست ہو رہی ہے, اسے روکا جائے. اور پھر نواز شریف صاحب نے بھی مداخلت کی بیچ میں, اور زرداری صاحب نے بھی, پھر یہ بیانات رک گئے. بلاول نے بھی کہا, یہاں تک کہ جب 26 تاریخ کو بڑا ایک یہاں پہ لاہور میں آج ہنگامہ ہونے جا رہا تھا, آج وہاں پہ 10,000 لوگوں نے جانا تھا, بڑی تیاری تھی کہ مریم نواز کے ساتھ جائیں گے. اب دیکھیں نا مریم نواز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, 26 مارچ کو دھرنے کی تاریخ تھی, تو نیب ایکٹیو ہو گیا اور اسے ایک اور نوٹس بھیج دیا پیش ہونے کے لیے.
اب ڈر یہ تھا کہ گرفتار نہ کر لیں. تو لہٰذا مولانا فضل الرحمان پہنچے جاتی عمرہ, انہوں نے کہا ہم لاکھوں لوگ جائیں گے پی ڈی ایم کے وہاں پہ, اور میری پارٹی بھی جائے گی اور پارٹی بھی جائیں گی. پھر اس کے بعد بہت اچھا کیا, پیپلز پارٹی نے وفد بھیجا, ٹھیک ہے, اور وہ وفد جا کے انہوں نے کہا ہم بھی شامل ہوں گے, پیپلز پارٹی بھی شامل ہوگی, اس ٹرک میں کھڑی ہوگی جس میں محترمہ مریم نواز کھڑی ہوں گی. لیکن پریویس ویک میں مریم نواز صاحبہ کے جو بیانات تھے اس کو دیکھ کے لگتا تھا کہ مطلب شی از ریڈی فار دیٹ, اریسٹ کرے نہ کرے. ہاں وہ تیار تھی, اس لیے کہ اس نے دیکھ لی ہے, مریم نواز نے جیل دیکھ لی ہے, 2 بار دیکھ لی ہے, اور جب مشکل میں تھی, جب ماں کی بیماری تھی تب بھی دیکھ لی. انہیں بڑا اپنی ماں سے لگاؤ تھا, بڑی ان کی ماں سے, ماں ان کی بہت سرپرست تھیں, بڑا سیکھا اور اپنی ماں سے بڑی اٹیچمنٹ تھی. تو وہ غم مشکل ترین مرحلہ وہ گزار چکی ہے. اب انہیں آپ بھرے جیل بھیجیں تو جاتی وہ, تو لہٰذا انہوں نے کہا اچھا تمہاری ایسی تیسی, انہوں نے کہا اناف از اناف, اب دیکھتے ہیں. ٹھیک. پھر کیا ہوا کہ جناب رینجز لگا دی گئی, اور پھر یہ ہوگا اور وہ ہوگا. پھر لیکن اچانک کیا ہوا, انہوں نے حفاظتی ضمانت لے لی ہائی کورٹ سے. جب ہائی کورٹ نے ضمانت لے لی, اب نیب کو خیال آیا کہ ملک میں تو کرونا ہوتا ہے. اب کرونا اس وقت نہیں تھا جب نوٹس بھیجا, کرونا کے بہانے انہوں نے کہا جی وہ تو اب پیشی آگے ہوگی, اب مناسب وقت کا انتظار ہوگا جب کرونا کم ہو جائے گا. کرونا کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے, بہت سارے لوگوں کے لیے جو ہے اچھا ایکسکیوز بن چکا ہوا ہے. کرونا کا تو کسی نے خیال نہیں, یہ پی ڈی ایم نے خیال کیا, بالکل نہیں کہ کیا. جو لاکھوں جلسے کر رہے تھے اس میں کتنے لوگ ہوئے ہوں گے. اب میں سن رہا ہوں کہ شاید پنڈی کا جلسہ ملتوی کر دے پیپلز پارٹی 4 اپریل کا, بھٹو صاحب کا جو برسی منائی جاتی ہے, وہ شاید وہی لاڑکانہ میں ایک چھوٹی سطح پہ برسی بنائیں گے کہ تاکہ کرونا نہ پھیلے. ٹھیک. گو کہ سندھ میں کرونا کا پھیلاؤ کم ہے انٹیریئر میں, لیکن راول پنڈی میں 17% ہے. بالکل. اس کا جو انفیکشن ریٹ ہے بہت زیادہ ہے, لوگ بالکل نہیں کر رہے. اور حکومت نے انداز, بری خبر ایک اور ہے, حکومت نے آرڈر ہی نہیں کیا. اب پھر انہیں کچھ خیرات میں مل رہی ہے چین سے ویکسین, اور جو ویکسین آئی تھی ابھی تک وہ ختم بھی نہیں ہوئی, حالانکہ 10 لاکھ آئی تھی. وجہ کیا ہے, لوگ کہتے ہیں جی یہ لوگ تو مانتے ہی نہیں کرونا ہے, لوگ تو مانتے ہی نہیں کرونا سے کچھ ہو جائے گا. اور پھر اب جو لوگ نہیں مانتے تھے کرونا ہے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں یہ ویکسین کیا ہوئی. بالکل. آپ چیچک کی لگواتے ہو, ملیریا کے لگاتے ہو, ٹی بی کے لگواتے ہو, پولیو کے لگاتے ہو. آپ پولیو کے خلاف بھی لوگ زحمت کرتے رہے, بچوں کی ٹانگیں ضائع ہوتی رہی, اب پہاج ہوتے رہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے لگوانا بڑا ضروری ہے. اس کے علاوہ ابھی آپ کو ہر سال لگوانا پڑے گا. عمران خان صاحب جو ہیں وہ پوزیٹیو ہونے کے بعد جو ہے میٹنگ وغیرہ کرتے ہیں, سوشل میڈیا پر تصویریں ہیں ان کی, یہ تماشا ہے. سو اب آپ کیسے عوام سے کیا صاحب نے کیا اپنی پریزنس دکھائی کہ میں موجود ہوں. بھئی آپ ویسے ہی کوئی اپنا پیغام ریکارڈ کرا کے کہتے ہیں بھئی قوم کو دیکھیے میں احتیاط کر رہا ہوں, آپ بھی احتیاط کریں اور یہ لگائیں. ہاں جی. تو لہذا اب یہ جو ہے نا, اب پیپلز پارٹی نے پھر ایک اور کام کر دیا. ابھی معاملہ سیٹل ہوا تھا, بڑا شوق ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کو, پہلے تو چیئرمین نہ بن سکے. بالکل ٹھیک ہے. وہ 7 ووٹ ان کے ریجیکٹ ہو گئے, اب ہائی کورٹ نے ان کی ریٹ خارج کر دی. اب وہ شاید سپریم کورٹ جائیں گے, کیونکہ کچھ کیسز ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ منشا دیکھنی چاہیے ووٹر کی. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو کہا کہ آپ اسمبلی کی کارروائی میں کوئی مداخلت کر ہی نہیں سکتے, یہ اسمبلی پروسیڈنگز کا حصہ ہے. صحیح. اور انہوں نے تاریخی مثالیں دے کر کوٹ کر کے خارج کر دیا, اور ساتھ مشورہ دے دیا جس پہ بڑے تپی ہے پی ڈی ایم. جج صاحب نے, بہت اچھے جج ہیں وہ, چیف جسٹس صاحب, اور انہوں نے کہا کہ جی آپ اتنی ہی ہے معاملہ تو آپ عدم اعتماد کا ووٹ لے آؤ. اور عدم اعتماد کا ووٹ اپوزیشن لائے گی. اوکے. وجہ ناکام ہو جائے گا, ووٹ خفیہ ہوگا. ٹھیک. اڑ جائے گا, فرشتے لے اڑیں گے. لیکن اب فرشتے آ گئے ہیں گیلانی صاحب کی سائڈ پہ. اچھا, یہ ایک اچھا چینج ہے. گیلانی صاحب نے جا کر آج اس چیئرمین سینٹ سے سنجرانی صاحب سے ملاقات کی ہے, جنہیں پی ڈی ایم کہتی ہے ہم مانتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے درخواست پیش کی 30 دستخطوں کے ساتھ. اچھا. کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں. اچھا. ان میں 2 فاٹا کے بھی ہیں جو آزاد ہیں. ٹھیک ہے. ظاہر ہے فاٹا کے لوگ فرشتوں کے بغیر تو نہیں آتے. ٹھیک. 4 باپ کے بھی ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے, یہ بھی کنفرم فرشتوں کے ساتھ ہی ہیں. یہ بھی انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا تھا چیئرمین شپ کے الیکشن میں.
اب وہ اپوزیشن میں بیٹھنے کے تیار ہو گئے. ٹھیک ہے. تو لہذا کوئی پھپتی کسی صحافی نے کہ یہ ہز ماسٹرز اپوزیشن ہوگی, یہ سرکاری بی ٹیم بھی یہ ہز ماسٹرز وائس کی, یا کہہ لیں کہ ایک سلیکٹڈ اپوزیشن لیڈر ہوں گے. صحیح. وہ اس کا ایک اب اس پہ بڑا دلچسپ بیان دیا ہے. کیا سر؟ احسن اقبال صاحب نے کہا, لیکن انہوں نے بھی زیادتی کی تھی. انہوں نے وہ بندہ بڑے اچھے وکیل ہیں اور بار کونسل کے بڑے لیڈر ہیں جو یہاں سے سینیٹر الیکٹ ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی وہ ہمارا یہ طے ہو گیا تھا پی ڈی ایم کے اجلاس میں, اجلاس پی ڈی ایم کی نہیں, ان کی اسٹیئرنگ کمیٹی میں, کہ اگر پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہوگا تو لیڈر دی اپوزیشن جو ہے وہ پی ایم ایل این سے ہوگا. لیکن پی 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 کی ایک سنگل لارجسٹ پارٹی جو ہے نا اپوزیشن کی, یعنی پی ٹی آئی کے بعد نمبر 2 پارٹی جو بڑی ہے وہ پی 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 ہے. اس کے 21 ووٹ ہے, 2 نے آزاد بھی حمایت کرتے ہیں, 23 ہو گئے. اب بلاول بھٹو ایک اور ووٹ لینے کے لیے, آپ کو یاد ہے جماعت اسلامی کے چیف سے سراج الحق سے ملنے گئے, وہ ان کا ووٹ لینے گئے تھے. لہذا وہ 30 ہو گئے ووٹ, اے این پی نے ووٹ ڈالا انہیں, تو وہ 30 کا وہ جمع کرا کے آ کے اپوزیشن لیڈر بن گئے. ٹھیک ہے. لیکن اس پہ بڑا دلچسپ بات ہے, جب یہ اعلان ہو رہا تھا تو جاتی امرا میں کائرہ صاحب اور پیپلز پارٹی کا وفد اور جمعیت علماء اسلام کا وفد اور باقی پی ڈی ایم پارٹیز کے لیڈرز, اس میں نیشنل پارٹی کے بھی تھے, اس میں پختونخوا ملی وائی پارٹی کے بھی, یہ سارے لیڈر جاتی امرا میں بیٹھے تھے سولیڈیرٹی کے لیے مریم نواز کے ساتھ, کیونکہ انہوں نے جانا تھا لیکن وہ آج چونکہ تاریخی کینسل ہو گئی, لہذا وہاں وہ اکٹھے ہو گئے. ایک طرف وہاں ناشتے ہو رہے ہیں اور چائے اور کھانا اور چل رہا ہے, اور دوسری طرف یہ اقتدار کے جو ہاتھ کے پرانے کھلاڑی جو ہیں اولڈ فاکس سید یوسف گلائی نے ہاتھ دکھا دیا, وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے. اس میں بڑا اچھا تبصرہ کیا ہے احسن اقبال نے کہ بھئی آپ ہمیں کہہ دیتے, ہم میاں صاحب سے درخواست کرتے, وہ آپ کو گرانٹ کر دیتے. بڑی انہوں نے شریفانہ طریقے سے بھگو کے لگائی ہے. اب دیکھیں نا, جہاں اپوزیشن میں اس چھوٹے چھوٹے معاملے پہ اختلاف ہو جائے گا تو وہاں پہ الائنس کا چلے گا. پر سر یہ اختلاف تو بہت عرصے سے دکھائی دے رہا ہے. استعفوں کا معاملہ بڑا تھا, لیکن یہ اگر مسلم نواز کا اگر ایک پر اعتراض تھا, وکیل صاحب جو ہمارے دوست بھی ہیں, جو کہ وکیل بھی ہیں ان افسروں کے جن پر بے نظیر بھٹو کے قتل کا الزام بھی ہے, وہ ان کی طرف سے پیش ہوتے ہیں, تو انہیں تکلیف تھی پیپلز پارٹی کو, چلو کوئی اور بنا دیتے. عباسی صاحب کی بہن بن سکتی تھی یا کوئی اور بن سکتا تھا, وہ پہلے بھی سینیٹر رہی ہیں. لیکن ابھی کل مریم نواز نے اصرار کیا کہ وہ ہوں گے ہمارے اپوزیشن لیڈر, صحیح, یہ جانتے ہوئے کہ وہ بے نظیر کے قتل میں وکیل ہیں, بے نظیر کے قاتلوں کی طرف سے, یہ مبینہ قاتلوں کی طرف سے. ٹھیک. اس کے باوجود یہ کیا, یہ بھی پیپلز پارٹی کے زخم پہ مرچیں ڈالنے والی بات تھی. دونوں پارٹیاں ایک دوسروں کو, اور یہ میرا خیال ہے کہ شاید یہ اس کا بھی رد عمل ہو کہ پیپلز پارٹی اس حد تک چلی گئی, لیکن اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا. میرا خیال ہے وہ پی ایم ایل این کو کہہ سکتے تھے کہ آپ یہ, آپ کو کیا لگتا ہے کیوں نہیں کہا, نہ بنائیں, کوئی اور بنا لیں. آپ کے خیال میں انہوں نے کیوں نہیں کہا, بیہائنڈ دیئر بیک کیوں یہ فیصلہ ہوا؟ اس لیے کہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے سے اب کھہ کھا رہی ہیں. تو پھر تو اس کا مطلب کہہ رہی ہیں ایک دوسرے سے, آنے والے وقت میں جو ہے پی ڈی ایم جو ہے وہ غیر کہہ کھاری کہہ کر رہی ہیں, کہہ رہی ہیں, بلکہ کہہ رہی ہیں, لیکن ڈزنٹ دیٹ مین کہ آنے والے وقت میں پی ڈی ایم جو ہے وہ غیر فعال ہو جائے گی اگر ایسے چلتا رہا تو؟ دیکھیے اب تو ٹھنڈ پڑ جائے گی, اب تو لیکن ٹھنڈ پڑے گی لیکن عوام میں گرمی آ جائے گی. اچھا, رمضان شریف آ رہے ہیں, ابھی سے مہنگائی چڑھ گئی ہے. ابھی انہوں نے 7-8 کموڈیٹیز کے لیے پنجاب میں بھی آرڈیننس جاری کیا ہے جو اسینشل ہیں, جیسے گندم ہے, آٹا ہے, چینی ہے, اور چیزیں ہیں, گھی ہے, کہ اس کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف انہوں نے آرڈیننس جاری کیا ہے. لیکن آپ دیکھیں ابھی سے قیمتیں چڑھنی شروع ہو گئی, ہو گیا کام شروع. اوپر سے بل آپ کو گرمیوں میں آپ بلبلا جائیں گے. بے شک. تقریباً یہ ہے کہ بجلی دگنی مہنگی ہو جائے گی. صحیح, دگنی مہنگی ہو جائے گی. اسی طرح گیس دگنی ہو جائے گی, پھر باقی چیزیں بڑھیں گی, پھر پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھیں گی. حالانکہ دنیا میں پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, ہماری قیمت تقریباً دگنی ہو گئی ہے گندم کی اور آٹے کی عالمی مارکیٹ کے مقابلے میں. صحیح. تو یہ جب بجٹ آئے گا 700 ارب کے اور ٹیکس لگیں گے,
حشر نشر ہو جائے گا. اور پھر جو اس کے ساتھ گیس کی اور بجلی کی ہوں گی تو عمران حکومت کا میں سمجھتا ہوں کوئی دوست نہیں ہے جو انہیں دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس لے کر گیا. اور آئی ایم ایف نے جو شرائط 4 ریویوز میں لگانی تھی وہ اکٹھی انہوں نے کہا جی پہلے آپ کریں گے تو, اور ملا کیا $2 ارب ملنا چاہیے تھا بلکہ $2.2 ارب ٹھیک ہے ملنا چاہیے تھا, لیکن ملے $50 کروڑ, $1 ارب بھی نہ ملا. اتنے سے کم اماؤنٹ پہ اتنی کڑی شرائط ماننا, وہ دیکھیں نا $7 ارب کا بانڈ انہوں نے جاری کر دیا. اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ بانڈ جو ہیں پاکستان کے بک جائیں گے, تو اس سے یہ اپنا ابصار عالم صاحب کا ٹویٹ جو ہے کافی انٹرسٹنگ تھا. ابصار عالم صاحب کا وہ کیا, وہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح سے ایسٹ انڈیا کمپنی کو خود لکھ کر جو ہے وہ دیا گیا تھا اس بات کا اختیار کہ جو حکومت کے اندر انٹرفیئر کریں اور ان کو اختیار دیں, اس طرح سے بالکل ایسے جو ابھی آئی ایم ایف کا مطالبہ جو ہے آپ کو مانا ہے. لیکن پاکستان جسے ہم کہتے ہیں ساورنٹی, ہمارا اقتدار اعلیٰ اور ہماری آزادی اور خود مختاری, وہ تو رہن رکھی گئی آئی ایم ایف کے پاس. اور وہ جو آپ دیکھیں پہلے ایک بورڈ ہوتا تھا فائنانس کا اور فسکل پالیسی اور مانیٹری پالیسی کے لیے, وہ بورڈ ختم کر دیا, شرط تھی آئی ایم ایف کی. اور اب اٹانومی ایسی ہے کہ اسٹیٹ بینک کا نہ حکومت کو قرضہ دے گا, نہ اس کا فسکل ڈیفیسٹ پورا کرے گا, نہ وہ مانیٹری پالیسی میں کنسلٹ کرے گا, نہ وہ ایکسچینج ریٹ ویلیو طے کرے گا. وہ اس کی گروتھ کی ذمہ داری بھی نہیں ہے کہ کوئی ملک میں کوئی پیداوار بھی ہو, گروتھ بھی ہو, معاشی نمو بھی ہو. باہر کیا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو سیاسی فتح مل گئی ہے, وہ عمران خان کی فتح نہیں ہے, وہ اپوزیشن کی ناکامی ہے اور نااہلی ہے اور ناسمجھی ہے, اور انہوں نے کوئی صحیح پلان بھی نہیں کیا تھا, کوئی صحیح حکمت عملی نہیں بنائی تھی. ناکامی کا فائدہ عمران خان کو ملا ہے, لیکن جو آگے عمران خان کی حکومت کے کارنامے ہیں وہ انہیں لے بیٹھ سکیں گے. اور خاص طور پر آپ دیکھیے بجٹ کے بعد کیا ہوتا ہے اور بجٹ سے پہلے کیا ہوتا ہے. آپ کو تنخواہیں بڑھانی پڑیں گی, آپ کو مزدور کی اجرت بڑھانی پڑے گی, آپ مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکیں گے, آپ مزید ٹیکس لگائیں گے, اکانومی اور سکڑے گی. اب جو اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے 6%, 3% تک گروتھ ہو جائے گی, نشو و نما ہو جائے گی, نہیں ہوگی. ابھی آپ دیکھیں ایک اور کام ہو گیا, فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے تحت 20,000 جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں, اسٹیٹ بزنس کے لوگ ہیں, اور عمران خان نے انہیں دیا تھا ایمنسٹی دی تھی 30 جون تک کہ نہیں پوچھیں گے پیسے کہاں سے آئے, آپ تعمیرات کریں, نہیں پوچھیں گے کس کے پیسے تھے, آپ سے سورس آف نہیں کریں گے. ایک طرح کی بلیک منی کو وائٹن کرنے کا. اب فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس آ گئی ہے, انہوں نے کہا پترو اس میں تو بڑی ٹیررزم کا پیسہ بھی ہے, تو لہذا اب 20,000 کو ایف بی آر نے جاری کر دیا ہے, ایک 8 صفحے کا 80 نکاتی ایک کوشچنر. بتانا پڑے گا کہ اگر محترمہ شاہ پارہ نے کوئی گھر خریدا ہے تو کس پیسے سے خریدا ہے, کیا ڈیل ہوئی ہے, اس کی کوئی تحقیق کی گئی نہیں کی گئی, اور یہ جو پیسے آئے ہیں کہاں سے آئے ہیں. تو لہذا کیا ہوا, ایک اور بڑا یو ٹرن, وہ کہتے ہیں نا چور کو کہا کہ چوری کرو, تعمیرات کے شعبے کو حرکت میں لایا جائے گا تو ساری معیشت چل پڑے گی. وہ کہتے ہیں نا اب کیا ہوگا, اب وہ سارا پیسہ چور کو کہا چوری کر اور پولیس کو کہا کہ آ کے پکڑ. سو وہ والی کیفیت ہو گئی ہے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. آپ نے کوئی اچھی خبر نہیں سنائی آج کے پروگرام میں, خوفناک کی صورتحال ہے, لیکن وی ریئلی ہوپ کہ تھنگس گیٹ تھوڑے سے کم خوفناک. اسی نوٹ پر اجازت لیتے ہیں, آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. تب تک کے لیے مجھے یعنی کہ شاہ پارہ سلیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.